السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ یہ جو درس چل رہا ہے دور حاضر اور قدیم دور کے مذاہب اور فرق، جو کتاب ہے تاریخ الملل والنحل بین القدیم والعصر المعاصر المادیہ، تاریخ الملل والنحل المادیہ والمعاصرہ، اس کتاب کو زمین بنا کر گفتگو چل رہی تھی۔ تو بات یہاں تک پہنچ گئی تھی، نصارہ کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ نصارہ، اس سے پہلے یہودیوں کے بارے میں گفتگو ہوئی کہ نصارہ کو نصارہ کیوں کہا جاتا ہے، اور یہ نصارہ ان کو پہلے اسلام سے موسوم کیا گیا، اور کیوں موسوم کیا گیا یہ قرآن نے ان کی تعریف بھی کی ہے، اور پھر بعد میں ان کے اندر کیسے کیسے تبدیلیاں رونما ہوئی، کیا تبدیلی ہوئی، اور یہ لوگ پھر بعد میں اسلام کو کیوں پسند نہیں کرتے تھے، اس پسند نہ کرنے کی وجہ کیا تھی، یہ ساری تفصیلات جو ہیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں۔ پھر ان میں کیسے تثلیث کا عقیدہ آیا، اس میں کتنے ان کے اندر کتنے مذاہب اور فرقے ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ان کی کیا عقائد ہیں، کیا نظریات ہیں، مختلف نظریات ہیں ان کے، اس کی بھی کچھ تھوڑی سی جھلک ہمارے سامنے آئی ہے۔ آج جو ہے جو گفتگو ہونی ہے وہ ہیں پروتستانت انجیلی لوگ، یہ کاتھولک لوگ ہیں، ان کو ہی پروتستانت انجیلی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ راہبوں اور پادریوں کو نہیں مانتے، ان کو جو ہے اہمیت نہیں دیتے ہیں، اور نہ ہی مغفرت کے چیک اور حرمات کے ریگولیشن کو مانتے ہیں، جیسے ان کے ہاں اور دوسرے ان کے جو مذاہب ہیں فرقے ہیں، ان کے ہاں یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے، کتنے گناہ کیا ہو، کچھ بھی کر لے اور گرجا گھر جائے راہب کے پاس اور اس کو پیسہ دے دے، کچھ پیسہ دے دے، مغفرت کا چیک لکھوا دے، اس کے گناہ معاف ہو جائے گے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، لیکن یہ لوگ اس کو نہیں مانتے۔ یہ پروتستانت انجیلی لوگ جو ہیں یہ اس کو نہیں مانتے۔ روح القدس معبود، وہ معبود روح ہے، جو یعنی روح القدس کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ معبود روح ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کے اندر سرایت کر گئی، باپ اور بیٹے سے نکلنے والی روح ہے، باپ اور بیٹے سے نکل کر اور روح ان کے اندر حضرت مریم کے اندر سرایت کر گئی۔ یہ ان لوگوں کے یہاں جو آئلی قانون ہے، خاندانی قانون، یہ عیسائیوں کے یہاں اصلاً دنیا سے کنارہ کشی ہے۔ اصلاً تو وہ رہبرت کو، دنیا سے کنارہ کشی کو جو ہے کو اہمیت دیتے ہیں، ان کے یہاں اصل دنیا سے کنارہ کشی ہے، بس شادی نہیں کرتے ہیں وہ، ان کے نزدیک شادی جو ہے استثنائی چیز ہے، بس وہ شادی کو کوئی ضروری نہیں قرار دیتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، ان کے نزدیک شادی جو ہے وہ ایک استثنائی چیز ہے، جس کے لیے شادی کو جائز وہ قرار دیتے ہیں تو ایک ہی عورت سے شادی کی بات کرتے ہیں۔ اگر کسی کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بھئی جائز ہے کہ وہ شادی کر لے، شادی کرنا اس کے لیے جائز ہے یا حلال ہے، تو بھی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بس ایک شادی کر سکتا ہے، اس میں ان کا جو ہے اس پر ان کا اجماع ہے کہ ایک ہی کر سکتا ہے، بس اس کے علاوہ نہیں۔ اور میاں اور بیوی دونوں کا دین جو ہے مذہب ایک ہونا ضروری ہے، شادی کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کا دین مذہب ایک ہو،
چنانچہ تمام عیسائی مذاہب کے درمیان شادی درست نہ ہوگی، آپس میں ایک دوسرے سے شادی نہیں کرتے یہ لوگ جو نہیں. اور صحیح مذہب ہے عیسائیوں کا جو ہے صحیح، ان کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات جو ہیں صحیح طور پر ملتی ہیں. اس شادی کو وہ لوگ یعنی آرتھوڈکس جو ہیں وہ شادی کو کالعدم قرار دیتے ہیں جو دوسرے مذہب میں ہوئی ہو. اگر کسی دوسرے مذہب میں کر لیے تو اس کو وہ کالعدم قرار دیتے ہیں، جبکہ کاتھولک نے اس کی مخالفت کی ہے. ان کے ہاں وہی شادی رد ہوگی جس میں میاں بیوی کا دین الگ الگ ہو. اگرچہ دینی اعتبار سے دو مختلف دین والوں میں شادی جائز نہیں ہے، لیکن جب دین الگ الگ ہے تو وہ اس کو کیا کہتے ہیں، وہ اس کو کالعدم قرار دیتے ہیں، رد قرار دیتے ہیں. لیکن گرجا گھر نے قانونی اعتبار سے اس کو جائز قرار دیا ہے، قانونی اعتبار سے وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں، جبکہ وہ اس کو رد قرار دینے کی بات کرتے ہیں. اصل میں بات کیا ہے، اصل سوچنے کی بات اور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو قدم اٹھایا گیا، ایسا قدم کیوں اٹھایا گیا؟ ایسا قدم اس لیے اٹھایا گیا کیونکہ یورپ و امریکہ میں عیسائی اور مسلمانوں کے درمیان شادی عام ہے، اس لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا. اور اتنی سختی جو ہے اس سلسلے میں ان کے یہاں اتنی زیادہ سختی ہے. وہ نفع جو مال میں مشترک کی سسٹم کے تحت حاصل ہوا ہو. بیوی پر لازم ہے کہ روزمرہ کے گھریلو خرچ میں اس میں سے کچھ حصہ پیش کرے، اپنے خاوند کا، اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے اس میں، اور اس میں کچھ پیش کرے وہ، اگر جو اس نے نفع کمایا ہے، جو حاصل کیا ہے. بچے ادرانہ اتھارٹی بچوں پر شوہر کو حاصل ہوگی، ادرانہ جو اتھارٹی حاصل ہوگی ان کے یہاں بچوں پر اتھارٹی اور سرپرستی شوہر کو حاصل ہوگی. بیوی اپنے میاں کے خاندان کے نام سے موسوم ہوگی. بیوی کو اپنے ان مالوں میں جن کی ادھوری مالک ہوتی ہے، وہ مالک ہوتی ہے، وہ وصیت کرنے کی جب ہی مجاز ہوگی. مثلا جس میں ادھوری مالک ہے، پورے طور پر مالک نہیں ہوتی، اس میں وصیت کرنے کی جب ہی وہ مجاز ہوگی جب اس کا شوہر اس کو اجازت دے گا. شوہر اجازت دے گا تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس میں وصیت کر سکتی ہے. جن مالوں میں وہ ادھوری جن کی مالک ہوتی ہے، جیسے کہ ابھی نفع وغیرہ کے ذریعے سے کچھ مال حاصل کر لیا ہے تو اس میں ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے. گھریلو خرچ، روزمرہ کی زندگی میں جو خرچ ہوتا ہے اس میں ہاتھ بٹائے، اس میں اپنے پاس نہ رکھے بلکہ اس کو خرچ کرنا ہے. وراثت، ان کے یہاں وراثت کا کوئی سسٹم نہیں ہے ان کے یہاں. زیادہ تر لوگوں کو وصیت کے ذریعے سے مال دیا جاتا ہے. نصارہ کے اکثر و بیشتر مذاہب اسلامی شریعت کے مطابق میراث تقسیم کرتے ہیں، جس طرح بہت سے غیر مسلم مذاہب والے مسلم ممالک میں شریعت اسلامیہ کے مطابق ترکہ تقسیم کرتے ہیں. تو ان کے ہاں کوئی اس کا سسٹم نہیں ہے، جبکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اسلام میں وراثت کا باقاعدہ ایک سسٹم ہے جس میں مرد اور عورت دونوں کا حصہ ہے، اور کن کی کتنے کیا حصہ ہوتا ہے، کس کا کتنا حصہ ہوتا ہے، اس کی پوری سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب الفروض کا تذکرہ کیا ہے. اس طرح ہوتے ہیں. اور بعض حالتیں ایسی ہیں جس میں عورت کو کبھی آدھا اور کہیں 1/3 2/3 مل جاتا ہے، کبھی 3/3 مل جاتا ہے، اور کبھی کبھی عورت پورے کی مالک ہو جاتی ہے.
اور کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورتوں کے ہوتے ہوئے مرد جو ہے وہ محجوب ہو جاتا ہے، مرد کو نہیں ملتا ہے، ایسی بھی شکلیں ہیں، اس کی تفصیلات کا موقع نہیں ہے یہاں پر۔ تو ان کے یہاں وراثت کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ طلاق کا سسٹم نصارہ کے یہاں، کاتھولک والے میاں بیوی کی زندگی میں ایمرجنسی حالات میں طلاق دینے کو منع کرتے ہیں، خواہ بیوی نے زنا ہی کیوں نہ کر لیا ہو، ایسے حالات ہوں تو اس میں بھی طلاق دینے کو منع کرتے ہیں۔ ان کے یہاں اس کا حل جسمانی جدائی ہے، بس کہ جسمانی طور پر جدائی کر لے، یہ جدائی ہو جائے بس کافی ہے، اور دوسروں سے شادی کرنے کو حرام کرا دے۔ البتہ دوستی، معاشقہ اور دوسروں کے ساتھ تفریح کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یعنی حلیلات کی تو اجازت نہیں ہے، خلیلات کی اجازت ہے، خلیلات کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام پر جو ہے کیچڑ اچھالتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے 4 سے شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتے، ذرا کچھ ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو البتہ دوستی اور معاشقہ اور دوسروں کے ساتھ تفریح کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جبکہ یہ تو شیطان کا راستہ ہے۔ پروتستان اور آرتھوڈکس والوں کے یہاں زنا سرد ہونے یا دین بدلنے کی وجہ سے طلاق دینا جائز ہے۔ اگر یہ چیز ہے تو ان کے یہاں تو جائز ہے، لیکن کیتھولک والوں کے یہاں نہیں، ان آرتھوڈکس والوں کے یہاں ہے، اور اس کے بعد شادی نہیں کریں گے۔ یہ کچھ یعنی تاریخ الملل والنحل بین المادیۃ والمعاصرۃ کے جو مصنف ہیں ڈاکٹر راشد عبداللہ الفرحان صاحب، وہ فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ مجھے کچھ باہم جھگڑنے والوں نے کورٹ میں بتایا، چونکہ انہوں نے بہت دنوں تک وہ ہائی کورٹ کے اور اس کے سپریم کورٹ کے، وہاں کے سپریم کورٹ کے وہ لائے بھی رہے ہیں، تو اس وقت دور کی بات کر رہے ہیں وہ، کہ مجھے باہم جھگڑنے والوں نے کورٹ میں بتایا کہ انہوں نے قانون سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے اپنا دین تبدیل کر دیا ہے، اور بسا اوقات صورتحال یہ ہے کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے باہمی موافقت سے ایک دوسرے کو زنا کا الزام لگا دیتے ہیں، یا ایسا بھی کرتے ہیں۔ کچھ ملکوں نے اس نداکت کو محسوس کر لیا کہ یہ طلاق کا مسئلہ بڑا نازک مسئلہ ہے، تو انہوں نے طلاق کے سلسلے میں کچھ سہولت کر دی۔ چنانچہ ہندوستانی پارلیمنٹ نے 14/10/1904 عیسوی میں طلاق کے جواز کا قانون پاس کیا۔ برطانیہ میں پارلیمنٹ نے 2 سال کی جدائی کے بعد طلاق کے جواز پر موافقت کر دی یعنی برطانیہ کی پارلیمنٹ۔ اور فرانسیسی قانون نے طلاق کے لیے 4 اسباب متعین کر دیے ہیں: زنا، ایسی سزا کا فیصلہ جس سے امیج خراب ہوتی ہو، اور 2 سبب قاضی کے لیے ہیں کہ وہ دیکھے سختی و بدمعاملگی، جسمانی اہانت۔ ڈاکٹر عبدالفتاح عبدالباقی کہتے ہیں، فرانسیسی فیصلے کی سختی و بدمعاملگی اور جسمانی اہانت کی تفسیر میں وسعت نے میاں بیوی کو عملی پہلو سے طلاق تک پہنچنے کے لیے راہ ہموار کر دی۔ اتنا ضروری ہے کہ دونوں ہی طلاق کے لیے متفق ہوں، بس ان میں سے ایک دوسرے کو من گھڑت تہمت اور گالی دی تو بھی دیکھتے ہیں کہ فرانسیسی قضا جسمانی اہانت کی بنیاد پر طلاق کا حکم صادر کر دیتا ہے جسمانی اہانت کی بنیاد پر طلاق کا حکم صادر کر دیتا ہے۔ جب میاں بیوی میں سے کوئی ایک دستاویز نہ پیش کرے
اٹلی نے سب سے بعد میں 1971 میں طلاق کو جائز قرار دیا. بس یورپ والے کل تک جس چیز کو اسلام کی کمزوری اور عیب کہا کرتے تھے، یعنی یورپ جس کو اسلام کی کمزوری اور عیب کہتا تھا، اب اس نے اختیار کر لیا. اور معلوم ہوا ہے کہ اٹلی نے 10 لاکھ مزدوروں کے مظاہرے اور مطالبے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے. یعنی کل تک تو یہ عیب کی بات تھی اور اسلام پر وہ نکتہ چینی کرتے تھے اور بڑی سخت لہجے میں تنقید کرتے تھے کہ اسلام نے صحیح طلاق کی اجازت دے دی ہے اور یہ کیسے، یہ تو صحیح نہیں ہے. اور آج مجبور ہو کر، وہ بھی بہت احتجاج کے بعد مجبور ہو کر، انہوں نے جو جیسے میں نے بتایا اٹلی میں 10 لاکھ مرد و زن کے مظاہرہ ہوا ہے. مرد و زن کا مظاہرہ ہوا ان کے یہاں. عورت اور مرد سڑکوں پہ آ گئے. انہوں نے مظاہرہ کیا کہ نہیں، طلاق ہونی چاہیے، طلاق کا مطالبہ کیا انہوں نے. تو اس کی مجبوراً انہوں نے جو ہے کیا کیا، اس کا قانون بنایا اور پاس کیا ہے. تو کل تک جس کو اسلام کا وہ عیب کہتے تھے، اسلام پر نکتہ چینی کرتے تھے، آج اسی کو انہوں نے مجبوراً کیا کیا ہے، اختیار کر لیا ہے. اخبار کی تازہ خبر ہے کہ اقوام متحدہ کی جنیوا میں امریکہ کی نمائندہ نے طلاق لی ہے اور 4تھی مرتبہ شادی رچائی ہے. اس کے باوجود امریکی صدر ریگن نے اس کے بارے میں اپنی دلچسپی کا اعلان کیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ شخصی اور ذاتی مسئلہ ہے اور برطانیہ کی ولی عہد سے دیانا کا طلاق لینا تو روز روشن کی طرح آیا ہے. ہر شخص جانتا ہے کہ اس نے کس طرح سے کیا. تعدد زوجات، 4 عورتوں سے شادی کرنا. اسلام کی آمد سے پہلے یہودیت و نصرانیت میں 4 عورتوں سے شادی کرنا مباح و جائز تھا. تو انجیل میں کوئی ایسی نص نہیں ہے جس میں تورات کی حلال کردہ چیز کو حرام کرا دیا گیا. یہ سلسلہ چلتا رہا. 17ویں صدی عیسوی تک اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 شادی کی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے 4 شادیاں کی اور حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے بہت سی شادیاں کی. عالمی جنگ کے بعد جرمنی میں فرانکفرٹ کی حکومت کی پارلیمنٹ نے یہ ریگولیشن پاس کیا کہ ایک شخص 2 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے. مارونیہ نصرانی کاتولیکی مشرقی جماعت ہے. قدیس مارون کی نسبت سے مارونیہ کہا جاتا ہے اس فرقے کو. 4تھی صدی عیسوی میں یہ جماعت و گروہ منظر عام پر آیا. انہوں نے بود و باش لبنان میں اختیار کر رکھی تھی اور ان کا رومی گرجاؤں اور آرثوذکس سے شدید اختلاف تھا. ان کا عقیدہ، یہ رومانی جو لوگ ہیں، مارونیہ جو ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 2 طبیعتیں ہیں. ابھی اس سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے. ایک الوہیت اور دوسری انسانیت، اور لیکن ان کی مشیت ایک ہے. اور جب فاتیکان نے پادری مارون مشتی کے تقریباً 1213 عیسوی میں زیارت کے بعد ان کو اپنے سے قریب کرنے کی کوشش کی، اس نے داس کی خدمت میں بات تبدیلی اور مذہبی تہوار داخل کر دیے. بس ان دونوں میں بہت زیادہ قربت بڑھ گئی، یہاں تک کہ 1731 میں پورے طور سے بابی گرجا گھر کی اطاعت و فرمانبرداری کا اعلان ہو گیا. یہ سب بہت آپس میں قریب ہو گئے. جو چیز اس گروہ کو دوسری عیسائی جماعتوں سے ممتاز کرتی ہے وہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی 2 طبیعتیں ہیں اور مشیت ایک ہے. یہی عقیدہ شاہ روم ہرقل کا بھی تھا، جس کو نبی علیہ السلام نے خط بھیجا تھا. یہ لوگ اپنے تہواروں میں اپنی سریانی زبان کی پابندی کرتے ہیں. ان کے گھر خاندان، آل خادم، تہدا، جیش، سعد، کرم اور ظاہر، استانی اور شدیاق، ان کے لیڈران آل جمیل، شمعون
اور فرنجیہ عدہ، دوسرے نصارہ نے عیسیٰ کے بارے میں کیا کہا؟ موحدون بولس شماتی نے انطاکیہ میں کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے ایک بیٹا ہے۔ نستوریوں، ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت مریم نے انسان ہی جنا تھا۔ یہ عیسائیوں کے سلسلے میں یہاں تک بات جو ہے یہ مکمل ہو گئی۔ ابھی انشاءاللہ جو اس کے بعد جو درس ہوگا، ایک تیسرا فرقہ ہے صابیہ، ان کو صابی کہا جاتا ہے، اور قرآن نے اہل کتاب کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں جو اس کی تفصیل آئے گی تو انشاءاللہ جو ہے ان کے بارے میں بات ہوگی، گفتگو ہوگی۔ یہیں پر ان کے بارے میں جو بات ختم کرتے ہیں۔ مزید اگر شعائر کے بارے میں سلسلے میں پڑھنا ہو تو مصنف کی دوسری کتاب ہے دور حاضر کے مذاہب اور فرقے، جس کا میں نے ترجمہ عربی زبان سے اردو میں کیا ہے، اور یہ کتاب منظر عام پر بہت پہلے آ چکی ہے اور اردو زبان میں ترجمہ ہو کر آئی ہے، اور اس کو لوگوں نے بہت پسند بھی کیا ہے۔ والسلام۔